مرزا قادیانی نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ نبوت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نبوت جس انسان کو ملتی ہے وہ اعلیٰ قسم کا آدمی ہو۔ مرزا قادیانی اعلیٰ قسم کا آدمی نہیں بلکہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اسی وجہ سے یہ نبی نہیں بن سکتا۔ گھٹیا قسم کا کیسے آدمی ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ جو اس کی نبوت کا انکار کرے، جو یہ مانے کہ یہ نبی نہیں ہے، وہ حرام ماں کی حرام اولاد ہے۔ سمجھیے، حرام ماں کی حرام اولاد ہے۔ بعض جگہ اس نے لکھا ہے کہ وہ زانی کی اولاد ہے، بعض جگہ اس نے لکھا ہے کہ وہ اور کیا نام زناکار کی اولاد ہے، اور بھی ایسے ایسے عبارات اس کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو نبوت ملے وہ مرد ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ مرزا مرد نہیں تھا؟ جی مرزا خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، روحانی خزائن میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں کچھ وقت تک حاملہ تھا اور اپنا نام وہ مریم یا پتہ نہیں کیا بتاتا ہے کہ میرا نام مریم تھا اور میں کچھ وقت تک حاملہ تھا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو نبی ہو وہ مرد ہو، اور دوسری شرط بھی مرزے کے اوپر ثابت نہیں آتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اور مرزا کون تھا؟ مبعوث من الانگلیز تھا، یعنی انگریزوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ انگریزوں نے اس کو اپنا اٹھا مار کے بھیجا تھا، انگریزوں نے اس کو اپنا وہ بنا کے بھیجا ہوا تھا۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے بھیجا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں۔ مرزا کے پاس جو فرشتہ تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ خود لکھتا ہے مرزا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ٹیچی ٹیچی آتا تھا اور اس کو کیا نام ہے وہ وحی کی باتیں بتاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نبی ہو، دعویٰ کرتے ہو تم نبی ہو، تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ جیسے انگریزوں کی چال ہے، اس نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ جہاد ختم۔ جہاد کو اس نے کیا کیا؟ ختم۔ جہاد کے منسوخیت کا فتویٰ دے دیا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ جہاد کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا۔ مطلب ایسا فتویٰ جو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کے صریح خلاف ہے۔ اور چند باتیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو تشریح کرتے ہیں خاتم سے مراد مہر لگانے والے ہیں، تو خاتم سے مراد مہر لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ خاتم سے مراد یہ ہے کہ جب دستخط پورا مضمون لکھ دیا جاتا ہے تو نیچے مہر لگتا ہے، تو گویا کہ محمد رسول اللہ مہر لگانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے جو کیا نام ہے نبوت کے سلسلہ تھا اس پہ مہر لگا دیا، اور نبوت کے سلسلے پہ مہر لگا کے آپ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث کے مطابق امی عائشہ صدیقہ ختم نبوت کی منکر تھی۔ جواب سمجھیے کہ ختم نبوت کے امی عائشہ منکر نہیں تھی، بلکہ آپ پوری حدیث کو پڑھیں گے، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ کہو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آگے اس میں تشریح ہے، اور آگے اس میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اسی وجہ سے ختم نبوت کی تعریف جو کرنی چاہیے، ہمیں دو تعریف کرنی چاہیے۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یا دوسری تعریف یوں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دو تعریف کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مرزائی، کوئی قادیانی آپ کو پھنسانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ پھنسا پائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی جامع اور مانع تعریف ہے، اور اس جامع اور مانع تعریف کی وجہ سے وہ آپ کو پھنسا نہیں پائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم کی نبوت سے پہلے اللہ نے مجھے نبوت دے دیا تھا۔
اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم نبی ہوئے، جی، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، یعقوب، ابراہیم، یونس، یہ تمام نبی ہوئے، لوط، یہ تمام نبی ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہ مرزا آ گیا تو کیوں فرق پڑا؟ اور یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زبردست امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس وقت فرما رہے ہیں جب آپ اس وقت کے بارے میں فرما رہے ہیں جب آپ نہیں آئے تھے، جیسے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھڑی، یہ جو میں پہنا ہوں یہ بھی ایک گھڑی ہے، لوگ کہ بھائی تمہاری گھڑی بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرنے، حج کرنے یا کہیں دیگر مقامات پر گیا ہے، سیر و تفریح یا کوئی اور کام کرنے، بہت اچھی جگہ میں گیا ہے، لوگ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہ بھائی پوچھو مت، وہاں ایسی گھڑی تھی کہ پوچھو مت، یعنی وہاں کے وقت کے بارے میں، وہاں کی گھڑی کے بارے میں، گھڑی سے مراد یہ گھڑی نہیں ہے بلکہ گھڑی سے مراد وہ وقت ہے، گھڑی سے مراد وہ مقام اور وہ وقت ہے، یعنی وہ ایسا وقت تھا، وہ ایسی گھڑی تو پوچھو مت۔ تو لفظ ایک ہے، معنی کیا ہے؟ دو ہے۔ جب آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ جب آپ نے آ کر فرما دیا کہ انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں کا کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، یا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود پھر کہہ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کو مرزائی قادیانی اس بات سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یقیناً انکار نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ پرانے نبی ہیں، اور ہم نے جو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ آسمان سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور وہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حکومت کریں گے، پھر شادی کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرزائیوں اور قادیانیوں کے فتنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔